بیٹے بیٹے ماں چلی گئی ساری، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا سب ماں چلی گئی. اس لیے فرمایا اخلاق کی درستگی سے معاشرہ بنتا ہے، عبادات بنتی ہے، معاملات بنتے ہیں. اگر اخلاق نہیں بنے گا کچھ چیز بھی نہیں بن سکتی ہماری. آپ نے فرمایا جب سب میں کھڑے ہو، ہم نے کبھی کبھی سب میں جاتا ہوں نا، پہلے سب کے اندر کھڑے ہونے سمجھتے ہیں چودھری ہیں بہت بڑے، اور پتہ نہیں اکڑ کے یوں ایسے کوئی دوسرا آئے تو یوں ایسا کر دیں گے اس کی جائیداد کا حملہ کر دیا کسی نے. اللہ کے رسول فرما رہے پہلی سب میں جب کھڑے ہو تو اپنے موڈوں کو نرم کر لو، کیونکہ جب وہ سنیں گے کہ پہلی سب کا ثواب زیادہ ہے، ہر آدمی کوشش کرے گا تو تم اپنے موڈوں کو جھکا لو، نرم کر دو. اب ہمارے ساتھ پڑھانے وقت بتاتے تھے نرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آیت یوں نہیں کرو، مارتے نا یوں نہیں کرو اس کو، اور ہم کھڑا اپنے موڈوں پہ ایسے جھکاؤ، جھک جاؤ، دب جاؤ، کیوں ہو جاؤ. اخلاق نہیں ہے تو پہلے عبادت کرنے سے کوئی سب کچھ بھی نہیں. آپ فرمانے جمعے کے دن کسی کی گردن پھیلان لگی کسی کی تو اس کو جہنم پھیلانا پڑے گی. اور اگر خطبے کے دوران کسی کو اتنا کہہ دیا بھائی چپ ہو جاؤ، اس کے جمعے کا ثواب گیا. جمعے کا ثواب کیا ہے بتا دیتا ہوں. جمعہ اور ظہر میں فرق کیا ہے؟ ظہر کی نماز آپ کی پڑھے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ فجر سے لے کے ظہر تک کے گناہ جو ہوئے وہ معاف. جمعے کا ثواب یہ ہے کہ اگر جمعے کا پورا اجر مل گیا، پورا ثواب مل گیا، اب پورا ثواب اس کو ملے گا جو جمعے میں آئے، دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسے کہ اس کو پریشانی ہو، بیٹھ جائے خاموشی سے خطبہ سنے، کوئی بےہودہ بات نہ کرے، کوئی بےہودہ حرکت نہ کرے، جمعہ سنے، نماز پڑھے، خاموشی سے چلا جائے، اس کو جمعے کا پورا ثواب مل گیا. جمعے کا ثواب یہ کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس لیے تمام گناہ معاف. اور اتنا سا بول کے بھائی خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. فرمایا خطبہ رہا یہ بھی مت بولو چپ، سلام کا جواب بھی مت دو، کچھ نہیں، بس ایسے گھومے پھرے اندھے بن جاؤ تو تمہیں جمعے کا ثواب ملے گا. مطلب جمعے کا ثواب تو گیا، ہم تو پتہ ہی نہیں جمعے کا ثواب کیا ہے. جلدی آؤ، حدیث میں وضو کر کے جلدی آؤ گے، ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا 1 سال نفلی عبادت کا ثواب ہے. تو پکی اس کو تو کوئی وہ نہیں. تو اخلاق کی درستی سے عبادت بنے گی، معاشرت بنے گی. حضرت حسن یا حسین غالب بھائی دونوں کے بارے پڑھ رہا، جس گھر میں یہ رہتے تھے اس گھر کی چھت ٹپکتی تھی، اور جہاں ٹپک رہی تھی میں پڑھ رہا تھا اس جگہ پہ ان کا بستر تھا. تو انہوں نے اپنا بستر وہاں سے ہٹایا اور ادھر کر لیا اور چھت ٹپکتی رہی. کیسے تقریباً یہاں تک 2 یا 3 سال تک انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ تیری وجہ سے بہت تکلیف ہے. کہتے نہیں وہ غریب آدمی کہاں سے بچ کرے گا، پریشان ہو جائے گا، یہ ہوگا، میں برداشت کر لوں. کہاں بتاؤ کیسے آدمی یہ نہیں خود تکلیف کو اٹھا لینا، خود تکلیف کا اٹھانے لگے. مسلمان کو تکلیف ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا رفیع احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے قمیض اتاری، انہوں نے قمیض اتار کے ایسے رکھی، ایک بلی آ کے اس کی قمیض پہ بیٹھ گئی. حضرت کو نماز کی نہیں جانا تھا، اب مجھے بلی سو رہی ہے، اب میں کیا کروں، اس کو کیسے اٹھاؤں. انہوں نے کیچی منگائی اور کیچی منگا کے اس قمیض کو بلی کے چاروں طرف سے کاٹ کے اور پھٹی بھی پہن کے. یہ پرواہ نہیں کیوں کہ میں لوگ کیا کہیں حج میں نماز پڑھی اور کسی نے دیکھا بھی تو فرمایا کیا کروں، تو بلی بیٹھ گئی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو اٹھانے کی تکلیف دوں، بیچاری آرام سے پتہ نہیں کہاں سے تھکی آ رہی آ کے سوئی ہوگی. تو میری غیرت نے گوارا نہیں کہ میری ذات سے بلی کو تکلیف ہو جائے. کیسے لوگ تھے تو بلی کو بھی. اور میں تو صاحب نے ہمیں کہا قیامت کی بڑی علامت میں یہ بھی ہوگی خون سستا ہو جائے گا. اب آپ لوگ تو ویسے سنتے ہو گے، میں تو ویسے سنتا ہوں نا، سگی ماں کو مار دیا، سگی بہن کو مار دیا. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیٹے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ دولت کے تنازع سے باپ کو چھڑا بھوگ دیا. اس لیے دین نہیں ہوگا تو ہم جانوروں سے زیادہ بدتر نیچے گر جائیں گے. کہیں کے بھی سب سے پہلے ایمان سیکھو، چھوڑنا سیکھو. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ایک جگہ تنازع ہوا زمینوں کا نا، الحمدللہ میں نے سمجھایا مان لیا. میں نے کہا ٹھیک مجھے بتاؤ یہ زمین کتنے کی ہے؟ کہہ رہا ہے یہ زمین تقریباً 15-20 لاکھ کی ہے نا. کہہ رہا میں کورٹ کچہری جاؤں گا. میں نے کہا میری بات سنو. میں نے کہا اگر یہ 15-20 لاکھ کی زمین ہے، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں کوئی ایسا پیسہ، کوئی ایسی کرنسی، کوئی ایسا درہم دینار سونا ہے جس سے ہم جنت خرید سکیں؟ کیا مطلب میں نے کوئی ایسا کوئی پیسہ بتاؤ جس سے ہم جنت خرید لیں، یعنی یہ ہو جائے کہ میں اتنے پیسے سے میں نے جنت سے ایک ٹکڑا خرید لیا. نہیں ایسا تو کچھ نہیں. تو میں نے کہا اللہ کے رسول نے کہا تو حق پر ہو، حق پر ہو، یعنی چیز تیری ہو، پھر تجھے اپنی چیز منہ میں ہی لڑے گا.
تو اس لڑائی کی وجہ سے یعنی بد اخلاقی کرنے کی وجہ سے بد اخلاقی اس کو نقصان اس حصے کو چھوڑ دے. میں اللہ کا رسول ہو کر قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کے جنت کے بیچ میں تجھے جنت کے بیچ میں زمین اور زمین نہیں خالی زمین نہیں زمین کے اوپر محل صرف محل نہیں محل کے اندر ساز و سامان دھول و سمیت اللہ سے دلواؤں گا. اگر میں آپ سے کہتا ہوں 15-20 لاکھ کی زمین چھوڑ دو میری یونیورسٹی روڈ کے اوپر نا 30 کروڑ کی زمین ہوگا فوراً تو میں نے کہا میری ایک ہندو کی بات پر بھی تم دے دو اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ کو گواہ بنا کے میں سب چھوڑ دوں. میں گاڑی میں خود بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ ایک ساتھی تھا ہم ایسے سگنل کر پیچھے سے کے گاڑی ماری اور باقی ہم کھڑے رہتے تو پیچھے کسی یوں گاڑی ماری تو ہمارا پیچھے کا وہ پورا بیٹھ گیا وہ میرے ساتھ بیٹھا خود دعوت دے رہا تھا وہ کر کے گیا اس نے کہا ہاں بھائی واقعی میں میرا بریک فیل ہو گیا تھا گاڑی لگ گئی ہے وہ فلاں نے کہا نا اس نے 15,000 روپے نکالے تو اس نے کہا نہیں 15 جو میں تو خاموش کر رہا تھا نہیں 15 نہیں بنتے تھے بنتے وہ بنتے تو پھر یہ بات ہو رہی تھی. اب میں اس کو میں نے کہا جب کچھ کہیں گے تو مجھے موقع ملے گا تو میں موقع تو شیطان لڑائی جھگڑا کرا رہا ہے اور آپس میں ہو رہا ہے اور غصے میں بھی غصے میں سمجھنا سمجھانا دونوں بے وقوفی غصے کا فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں غصے میں سمجھانا بے وقوفی کی بات ہے بالکل اور غصے کے فیصلے بھی فیصلے نہیں. اس لیے کبھی غصے میں کوئی آ جائے نا کبھی نہ سمجھاؤ کہ منہ سے اور الٹا نکل جائے گا. دوسری تصویریں لکھی ہیں وہ لوگوں نے جب یہ بات ہوئی نا تو اس نے کہا بھائی میرے والد صاحب کی گاڑی ہے تو میں والد صاحب کو بلاتا ہوں وہ اس کا صحیح پیسہ لگا کے بتائیں گے ان کے والد صاحب میرے ساتھ روزہ بھی لگایا وقت بھی لگایا تو وہ آئے تو میں کہا دیکھو علماء کرام ہمارے ساتھ یہ ہمیں شریعت کے مطابق بتائیں گے کہ اس وقت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ کیا ہے. اب میں نے کہا اب بات صحیح ہو گئی. اب میں نے ان کو دیکھو الگ اٹھا کے میں نے ان کو کہا دیکھیں بالکل ٹھیک ہے اس آدمی کا نقصان ہے ہم نے یہ مسئلے پڑے ہیں کہ پیچھے سے کوئی مارے تو اس کا نقصان آگے سے مارے تو میں نے کہا بالکل آپ کا حق بنتا ہے اگر وہ تمہیں پیسے دے تو یہ آپ کا نقصان اس نے کیا آپ کا. میں نے کہا یہ تو ہے شریعت میں نے کہا یہ تو شریعت تھپڑ مارا آپ بھی اتنا تھپڑ مارو لیکن اتنا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ قیامت میں پھر اس سے ڈبل مارے گا 70 گنا زیادہ لگا کر اس لیے اللہ کہتا ہے معاف کر دو. تو میں نے کہا اتنے پیسے آپ کے بنتے ہیں بالکل صحیح حساب سے نا اس کو تھوڑا کم کرے اتنے بن گئے لیکن میں نے پھر کہا ایک بات دوسری آ گئی وہ کیا ہے میں کہا دیکھو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو اس کی جگہ اگر ہم ہوتے گاڑی اس کی ہوتی اور ہم مار دیتے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی پوری معاف کر دے. میں نے کہا کرتے نا میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے سوچو اور یہ سوچو کہ اس نے ہمیں مارا نقصان پہنچایا اور ہم یہ چاہتا ہے کہ معاف کر دو اور سے پیسے لے لو تو ہم سارا دن خدا کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. تو میں نے سوچا تم اللہ کا بندہ سمجھ کے حضور کی امتی سمجھ کے اس کو معاف کر دو اللہ قیامت کے دن تجھے اپنا بندہ امتی سمجھ کے معاف کر دے گا. انہوں نے کہا اچھا میں بالکل اللہ اس کے رسول کی وجہ سے میں نے کہا یہ 25,000 کا نہیں لے گا میں نے معاف کیا میں خود لگا میں ان دونوں کو ملایا چلاؤ دعا کروائی یہ کچھ معمولی بات ہے یہاں تو خون خرابے ہو رہے ہیں 100 روپے میں 500 روپے شیشہ ٹوٹ جاتا ہوں دم پہ کر جاتا. اللہ نے کیا کیا انہوں نے 25,000 روپے چھوڑ دیے آگے انہوں نے اپنا پیسہ لگا کے وہ گاڑی لگائی. اللہ نے وہ گاڑی ان کی انہوں نے بیچی تو ان کے بیٹے نے مجھ سے آگے کہا کہ وہ گاڑی ہم نے 12 لاکھ کی لی تھی 15 لاکھ میں نہیں لی. کس نے آگے سے دیا دنیا بھی بن گئی آخر صرف اخلاق کی درستگی پر کہ تم اپنے بھائی کو نقصان مت پہنچاؤ. ظلم مسجد رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پہ آئے رستے سے انہوں نے میٹھا خریدا کچھ اس کو تھیلی میں اچھی طرح پیک کر دیا پیک کر کے جب گھر میں اس کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک چوٹی نظر آئی. ہمارا دماغ تو مان ہی جائے گا انہوں نے پورا تھیلی کو دیکھا کہیں سے کوئی چھید نہیں کچھ نہیں کیا اللہ تو نے کہا ارے یہ چوٹی ضرور دکان سے آئی ہے ارے اس کی بیوی اس کے بچے اس کا خاندان ارے یہ تو تکلیف پریشان ہو جائے تھیلی کو بند کیا کئی میل کا سفر کر کے پھر وہ چوٹی کو ڈبیا میں یوں رکھا ہے اور کہنے لگے اللہ میں نے اس پر رحم کیا تیرے نبی نے کہا ہے یرحمکم من فی الارض جو زمین کی مخلوق پر رحم کرے گا یرحمکم من فی السماء آسمان والا اس پر رحم کرے گا. اللہ میں نے تم مجھ پر رحم کرنا. اس چوٹی کو چھوڑنے کے لیے کئی ماں کو چھوڑنے کے لیے کہیں نہیں جاتے ماں کو چھوڑنے کے چوٹی کو چھوڑنے کے لیے مانتے. اخلاق کی درستگی سے عبادات معاشرت بنے گی عبادات بنے گی. اخلاق کی درستگی تو اندر کی صفائی کا نام ہے نا روح کی صفائی کا نام اخلاق ہے ورنہ تو اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ پتہ نہیں کس غلط سے کر رہا ہے. یہ میرا ماموں ہے اس لیے میں اس کو روٹی کھلا رہا ہوں چائے پلا رہا ہوں کرسی بٹھا رہا ہوں میرا ماموں ہے میرا بھتیجا ہے میرا بیٹا ہے میرا بھانجا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی نہیں دے سکتے گھر کو بدوام مت فائلہ پڑا کرنا ہے تم نہیں دیتے
اس کے بعد فتوا مت لگاؤ گے دھوکے بازی دغا بازی اگر گڑبڑ صحیح نکل آیا تو قیامت کے دن چھٹکارا نہیں ہے. ایسے 20 سب ایک آدمی بیٹھا ہوا رو رہا تھا. سفیان ثوری اپنے وقت اتنے بڑے محدث, اسی وقت شیطان نے حملے کیا کہ یہ مسجد میں بیٹھ کے کیا ریاکاری, لوگوں کے سامنے رونا, چپ چپ سے رو. وہ آدمی مخلص تھا. اب اندر کا حال تو اللہ کو پتا تھا نا. حضرت فرماتے ہیں فضائل صدقات میں لکھا ہے, سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے 6 مہینے خدا نے مجھ سے تہجد چھین لی اس آدمی کی بدگمانی کی وجہ سے. اس کے دل کو چھین کے تو نے دیکھا تھا, نہیں دینا مت دو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقی اسماعیل صاحب نے اپنے بھائی صاحب کو بیٹا سگنل پہ گاڑی روکی, ایک بابا آیا مانگنے کے لیے, تو ابو نے ایسے پیسے نکالے اس کو دے دیں گے. تو میں نے ابو کہا ابو کیا کر رہے ہیں, یہ پیشے ور بھکاری ہیں تو مانگتے رہتے ان کو نہ دے. تو ابو نے مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب نے مجھے یوں غصے سے دیکھا, میرا ہاتھ نیچے کیا, کہا لو بابا لے لو. اور پھر مجھے کہا بیٹا میری اچھی طرح ایک بات غور سے سنو, تم جس گاڑی میں بیٹھے ہو اور جس گھر میں تم رہتے ہو اور جس مدرسے میں تم رہتے ہو, تم اس کے مستحق ہو. اس کے مستحق تھے کہ تم گاڑی میں بیٹھتے, گھر میں اتنے بڑے مدرسے میں رہتے, تم بھی اس کے مستحق نہیں ہو. خدا نے تمہیں یہ دیا, اگر یہ مستحق نہیں ہے میں نے دے دیا تو کیا ہوا. لا الہ الا اللہ. مت جھڑکو مت لو, ایسی بری بری عورتیں نہیں چاہے دے دو, نہیں چاہے تو جھڑکو تو نہیں, خود سے تو بات نہ کرو. مجھ سے غلطی ہوگی پوچھیں. وہ اپنے وہاں کھڑا ہوتا ہے, ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ابھی 3 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں, میں کھڑا ہوا مجھے نہیں کیا بتا رہا, تو میرے پاس بوڑھا آ کے مجھے کہنے لگا کہ کچھ دے دو. تو میں نے جب اس کو دیکھا تو پھر میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا بابا میں تو دے دوں گا